السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو دوستو، پہلے کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے پلس گریڈ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے اوپر میں آپ لوگوں کے لیے مزیدار سی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کنٹینیو کر سکیں۔ اے پلس گریڈ چینل بنانے کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا رہوں۔ پہلے بھی میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں، آج بھی اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا کہ ایک تو ہوتا ہے ٹیکسٹ بک اور دوسرا ہوتا ہے گائیڈ بکس، جیسا کہ مختلف آئینے وغیرہ ہو جاتے ہیں، مطلب جو ایک تو ہوتا ہے گورنمنٹ ٹیکسٹ بک، وہ یا پھر جو گائیڈ بکس ہوتی ہیں وہ چیز آپ ان چیزوں سے آپ تیاری کریں، کون سا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا، جو مطلب آپ کو اچھے مارکس دے سکے ایگزام کے اندر، جو آپ رائٹ کر کے آئیں اور آپ لوگوں کا جو بھی چیکر ہو وہ آپ لوگوں کو اچھے مارکس دے، کیونکہ بورڈ میں جو چیکر ہوتا ہے نا اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ لوگوں کے ایک ایک لفظ کو پڑھتا رہے، وہ آپ لوگوں کے کنسیپٹ کو دیکھتا ہے اور چیک کر دیتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کرتا کہ وہ آپ لوگوں کا ایک ایک لفظ باریکی سے چیک کرتا رہے، کیونکہ اس نے کافی سارے پیپرز چیک کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کافی سارے پیپرز ہوتے ہیں جو اس نے چیک کرنے ہوتے ہیں اور اپنا پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح کا میٹیریل لکھنا ہے جو مطلب چیکر دیکھے اور مجبور ہو جائے کہ میں اس اسٹوڈنٹ کو میں اچھے نمبر دے کے ہی جاؤں۔ تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے ایک وہ کرنا ہے کہ آپ لوگ گائیڈ بک یوز کریں یا ٹیکسٹ بک۔ تو سب سے پہلے جو ٹیکسٹ بک ہوتا ہے وہ میں ریکمنڈ کروں گا، کیونکہ اس میں ساری چیزیں انفارمیشن دی جاتی ہے جو آپ اس میں سے ریڈ کر کے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے گائیڈ بک۔ گائیڈ بک اور ٹیکسٹ بک میں کافی سارا ڈیفرنس ہوتا ہے، کیونکہ گائیڈ بک جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی یوز کروایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں اپنے اکیڈمیز وغیرہ کے نوٹس وغیرہ استعمال کروا لیتے ہیں، ان کے اپنی گائیڈس بکس ہوتی ہیں جو ان کے اپنے پروفیسرز وغیرہ نے بنائی ہوتی ہیں، تو گائیڈ بکس اس سیکٹر میں آ جاتی ہیں۔ اور دوسرا جو ٹیکسٹ بک ہوتا ہے وہ ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹر کی چیز، تو وہ اتھینٹک بھی ہوتا ہے اس کا رائٹ کیا ہوا، اور زیادہ تر غور بھی اسی چیز کے اوپر ہی کرتا ہے۔ جو چیکر ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس نے ٹیکسٹ بک کی ہی چیز لکھی ہوئی ہو، کیونکہ زیادہ تر چیکر اسی چیز پہ ہی وہ توجہ دیتے ہیں کہ چیز جو ہے وہ ٹیکسٹ بک سے وہ گائیڈ بک والا غلط نہیں کرتے۔ یہ چیز میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ہرگز غلط نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ نمبر زیادہ جو گین کرنے والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ توجہ دیں ٹیکسٹ بک کے اوپر۔ اور ٹیکسٹ بک میں شارٹ کویسچنز بھی آ جاتے ہیں اور لانگس بھی آ جاتے ہیں، جو آپ کو آپ کا ٹیچر گائیڈ کر دیتا ہوگا کہ یہ چیز لانگ کویسچن ہے اور آ سکتا ہے، کیونکہ کچھ لانگ کویسچن یہ بات نہیں کہ ہر لانگ کویسچن ہی پیپر میں آئے، کافی سارے لانگ کویسچنز پاسبل ہوتے ہیں کہ یہ لانگ کویسچن ہیں، آپ لوگوں نے اس کو لانگ کے ذریعے ہی تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کی امیج آ جاتی ہے، اس کا مطلب ڈرائنگ وغیرہ، مطلب جو بھی بایو کے اندر دیکھ لیں، اور فزکس کے، کیمسٹری کے، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی آپ نے ان کی جو امیج ہوتی ہے وہ ڈرا کرنی ہوتی ہے، اور آپ کو اس کے نمبرز بھی زیادہ گین مطلب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے گائیڈ بک، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن لمیٹڈ، آپ اس میں سے دیکھیں کہ یہ جو چیپٹر ہے اس کے کون کون سے شارٹ کویسچنز ہیں، پاسبل ہے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی ہو لانگ دیکھ کے کہ یہ مطلب امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہ ہم تیار نہیں کرتے، تو پاسبل ہے اس لانگ میں سے کچھ شارٹ بن سکتے ہوں، تو وہ گائیڈ بک سے آپ اس چیز کو لازماً دیکھیں کہ یہ جو لانگ ہے اس میں سے کوئی شارٹ کویسچن تو نہیں آ رہا، تو یہ چیز آپ گائیڈ بک سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ دونوں میں سے آپ لوگوں نے خود ڈیفرنس کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹیکسٹ بک یوز کرنی ہے یا گائیڈ بک یوز کرنی ہے۔ میرے جو میں زیادہ ریکمینڈ کروں گا وہ ہے ٹیکسٹ بک، اور آپ گائیڈ بک یوز کریں، لیں اور اس کو دیکھیں، پڑھیں کہ اس میں سے کون کون سے ایم سی کیوز بن رہے ہیں، کیونکہ ٹیکسٹ بک کے اندر پورے چیپٹر کے آخر میں ہی تھوڑے سے آپ لوگوں کو ایم سی کیوز دی گئے ہوتے ہیں،
تو پاسبل ہے بکس کے اندر سے کوئی ایم سی کیوز آپ کا آ جائے اور آپ لوگوں کو اس کا کنسیپٹ نہ ہو، تو آپ کا نمبر تو چلا جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسکالر ہو گیا، اس طرح کے جو بھی گائیڈ بکس ہیں ان کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، کیونکہ وہاں پہ 2-3 پیجز کے بعد آپ لوگوں کو ایم سی کیوز دیکھنے کو مل جاتے ہیں، شارٹ کوسچن دیکھنے کو مل جاتے ہیں، لانگ کوسچن دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے وہاں سے گائیڈنس دیکھنی ہے، گائیڈ حاصل کرنی ہے کہ مطلب یہ کون کون سے شارٹ کوسچنز ہیں ان پیجز میں سے، کون کون سے ایم سی کیوز ہیں ان ٹاپکس سے، اور کون کون سے لانگ کوسچن۔ یہ ساری چیزیں آپ نے خود ہینڈل کرنی ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ لوگوں کو اس طرح کی انفارمیشن نہیں دے گا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے رہیں۔ ٹیچر تو آئے گا، آپ کو ایک ٹاپک سمجھا دے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو خود یاد کرنا ہے، ایز اے شارٹ، ایز اے لانگ، ایز اے ایم سی کیوز۔ وہ آپ کو کنسیپٹ دے کے چلا جائے گا، یہ نہیں بتائے گا کہ یہ لانگ کوسچن ہے، اس میں سے کس ٹائپ کا ایم سی کیوز بنے گا۔ وہ یہ بتا دے گا آپ کو اس میں سے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں، لیکن کس ٹائپ کا بنے گا یہ آپ لوگوں نے خود ریسرچ کرنی ہے۔ گائیڈ بک سے ہو گیا، ٹیکسٹ بک سے ہوگا، ٹیکسٹ بک کے آخر میں جو ہوتے ہیں ایم سی کیوز وہاں سے دیکھنا ہے، گائیڈ بک کے اندر سے دیکھنے ہیں، شارٹ دیکھنے ہیں، لانگ دیکھنے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ لوگ تیاری کر کے اچھی تیاری کر سکتے ہیں اور اچھے نمبر گین سے کر سکتے ہیں، اور چیکر کو بھی آپ مطمئن کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ تیاری کر کے، اور ایک اور بات میں آپ کو لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے پیپر کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو زیادہ بہتر کرنا ہے، کیونکہ جتنا خوبصورت آپ کا پیپر لکھا ہوگا تو چیکر آپ لوگوں کو زیادہ نمبر دے گا، اور آپ کا پیپر تھوڑا اس کو مطلب اس کی توجہ لے گا کہ مطلب یہ اسٹوڈنٹس اس نے کافی اچھا لکھا ہوا ہے، آخر اتنا اچھا خوبصورت بنا کے لکھا ہے تو اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ چیکر کو اس طرح سے مجبور کرے، کیونکہ نمبرز ایک تو ہوتا ہے مطلب نمبر لینا، اور دوسرا ہوتا ہے چیکر سے نمبر کھینچ کے لینا۔ تو یہ جو چیز ہے آپ صرف کر سکتے ہیں اپنے پیپر کی پریزنٹیشن کو بہتر کر کے۔ آپ لوگوں نے اچھی سی لائننگ ڈرا کرنی ہے، اچھی سے آپ پریزنٹ کرنا ہے، آپ نے کویسچن نمبر دینا ہے، اور اس کا مطلب کویسچن نمبر سے کون سا کویسچن ہے، مطلب آپ کو دیا گیا ہوگا کویسچن 3 کے اندر آپ لوگوں کو 4 سے 5 کویسچن دیے ہوئے ہیں۔ آپ اگر آپ مارکر یوز نہ کریں، اگر آپ پین کے ساتھ لکھ دیں کویسچن نمبر 2 یا 3، تو اس طرح سے چیکر کو کبھی کبھی اتنا ہوتا ہے جلدی میں، وہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ شارٹ کویسچن لکھا ہوا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس اکثر اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک شارٹ ختم ہوا، نیچے سے تھوڑا سا چھوٹا سا پین سے نمبر دے کے نیچے سے سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کام نہیں کرنا، آپ لوگوں نے مارکر کا زیادہ سے زیادہ یوز کرنا ہے، اور اینڈنگ لائن دینی ہے، کویسچن کے آخر میں اینڈنگ لائن لازمی لگائیں، تاکہ چیکر کو پتہ لگے یہاں پہ کوئی چیز اینڈ ہوئی ہے۔ وہ یوں نہ سمجھے کہ مطلب ایک کویسچن آیا اس کے بعد دوسرا آیا، تیسرا آیا، کبھی کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ ایک ایک کویسچن ختم ہو دوسرا ہوا، تو چیکر کو پتہ نہیں لگتا فار ایگزامپل، تو آپ کے نمبر چلے جائیں گے اس حساب سے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا لازماً خیال رکھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو تب دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔